آئے اس کے ساتھ کا ایک بچہ وہ ہے جو گلیوں میں گھوم رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، پتنگ بازی ہو رہی ہے، کنچے کھیلے جا رہے ہیں، مستیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ایک بچہ وہ ہے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، ناشتے کے بعد قرآن کی تلاوت، ظہر کے بعد قرآن کی تلاوت، مغرب کے بعد قرآن کی تلاوت، عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت، دن کا اجالا قرآن کی تلاوت، رات کا اندھیرا قرآن کی تلاوت، صبح کا وقت قرآن کی تلاوت، شام کا وقت قرآن کی تلاوت۔ جب اس کی عمر کے بچے باہر کھیلنے کے لیے گئے، وہ مدرسے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا میرا مولا اس کی تمام محنتوں کو رائگاں کرے گا؟ نہیں سنبھل والو، جب کل قیامت کا دن آئے گا میرا مولا فرمائے گا تو دنیا میں میرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آج اس کے بدلے کا دن ہے، تو نے دنیا میں قرآن کو سینے سے لگایا تھا، اپنے سینے میں بچایا تھا، حافظ قرآن بنا تھا، آج جن کے اوپر جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسے 10 آدمیوں کے اوپر تو اپنا دست اور اپنا ہاتھ رکھ دے، تیرے ہاتھ رکھنے کے صدقے میں پروردگار عالم گارنٹی دیتا ہوں کہ انہیں جہنم سے ہٹا کر جنت والا بنا دیا۔ اگر یہ سنبھل کا مجمع اجازت دے تو یہ فقیر اس حدیث پاک کی روشنی میں اعلان کرے کہ جن بچوں نے یہ قرآن پاک حفظ کیا ہے تو کہنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا ہے، کہنے والے تو کہہ رہے ہیں فلاں کا ناتی قرآن کا حافظ بنا ہے، کہنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا پوتا قرآن کا حافظ بنا ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں یہ فقیر اعلان کر کے جاتا ہے کہ صرف ایک گھر کا بچہ ہی قرآن کا حافظ نہیں بنا، بلکہ پورے کے پورے خاندان کے جنت میں جانے کا سامان بنا۔ آؤ گھر میں بیٹھی ہوئی اگر مائیں سن رہی ہیں تو وہ بھی سن، اور اگر بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں، ارے جوان بھی سنیں، سفید بال والے بھی سنیں۔ ایسے ہی ایک قافلے کا تذکرہ ہے، ایک قافلہ جنگل سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے، رات کا وقت ہے، قافلے کا پڑاؤ ہے، چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے سوتے ہوئے قافلے کے اوپر حملہ، قافلے میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، چاروں طرف سے قافلے کو گھیر لیا ہے۔ آہ واہ ویلا، فضا گونج رہی ہے، عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، زیور چھینے جا رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ایک طرف سے قہقہے ہیں، ایک طرف سے رونے کی آوازیں ہیں، بچاؤ بچاؤ کی پکاریں ہیں، دوسری طرف سے گھوڑوں کا ہنہنانا ہے، تلواروں کی چمک ہے، قافلہ لٹ رہا ہے، کوئی بچانے والا نہیں۔ جب سارا قافلہ لوٹ لیا گیا تو دیکھا کہ ایک 8-10 سال کا بچہ قافلے کے ایک طرف کھڑا ہوا، سہما ہوا، خاموش، چپ چاپ کھڑا ہے۔ ایک ڈاکو اس کی طرف آگے کو بڑھا اور بڑھ کر یہ کہا ہے، کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ نہیں سمجھے جوانوں کیا کہا؟ کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہ جھوٹ بولتا ہے، صرف کپڑے ہیں، ایک صدری ہے، سر پہ ٹوپی ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی ہے۔ کس نے دیا ہے؟ کہا کہ چلتے ہوئے میری ماں نے دیا۔
نے دیا؟ کہ کیا دیا ہے؟ کہ سونے کی 40 اشرفیہ کہ کہاں ہے؟ صدری یوں ہٹائی کہ یہاں پیچھے اشرفیہ رکھ کر اوپر سے سلائی کر. ڈاکو کی سمجھ میں نہیں آیا, ہاتھ پکڑا, اپنے سردار کے خیمے میں لے کر گیا اور کہنے لگا کہ سردار بڑے بڑے ڈاکے ڈالے ہیں, لوگوں نے عجیب عجیب طرح کے فارمولے دکھائے ہیں, لیکن اس بچے کا تو عجیب ہی معاملہ ہے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہ یہ ایک طرف کھڑا تھا, نہ اس کے پاس میں کوئی سامان تھا, اس کی اشرفیہ چھپی ہوئی تھی. یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری ماں نے چلتے ہوئے 40 اشرفی میری صدری کے اندر چھپا کر سی دی ہیں. سردار نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ سنو گے؟ کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے. میرا نام عبد القادر ہے. کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ باپ کا تو انتقال ہو گیا, ماں محنت مزدوری کرتی ہے. کہا کہ تجھے کہاں بھیجا ہے؟ کہا کہ مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجا ہے. مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجا ہے. کہا کہ تیری ماں نے تجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ کہ جی ہاں. کہ اور کہ خرچے کے لیے کہ مدرسے میں رہوں گا تو خرچہ کہاں سے کروں گا؟ تعلیم پوری کرنے کے لیے 40 اشرفی مجھے دی ہیں. کہ کہاں ہے؟ تو ایسے کر کے اپنی صدری کو پھاڑا اور سامنے نکال کر ڈال دیا کہ یہ 40 اشرفی ہے جو میری ماں نے اکٹھا کر کے مجھے عطا فرمائی تھی, عنایت فرمائی تھی. سردار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ بیٹا, جب اپنی اتنی حفاظت سے تیری ماں نے ان اشرفیوں کو چھپا کر تجھے سی کر دیا تھا, پھر تو نے ہدا میں بتایا کیوں ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ میری ماں نے چلتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت زندگی میں جھوٹ مت. سردار کے دل پر بات لگی اور سردار نے سوچا کہ ایک 10 سال کا بچہ اپنی ماں کے بتائی ہوئی بات کو پورا کرے اور میں جوان ہٹا کٹا اور اپنے رب کی نافرمانی کروں. اسی وقت سردار نے توبہ کی ہے اور تمام کے تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی ہے. جو اب تک علاقے کے سب سے خطرناک ڈاکو تھا, خدائے پاک کی قسم ایک ہی بات میں وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی. دیکھنے ہی میں تو حافظ بھی لگ رہا ہے, لیکن اگر صحیح معنی میں قرآن کا حافظ بن جائے تو خاندان نہیں نسلوں کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ. ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے. اچھا بتانا رخصت کا کیا مطلب؟ نکاح سمجھ گئے نا؟ تو داماد سے یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں نے اپنی بیٹی کو سونا اور چاندی تو نہیں دیا, کیا کہ میں نے اس کے سینے میں پورے کا پورا قرآن دیا. میاں کیا بہترین وہ گھر ہوگا جہاں قرآن کی حافظہ بہو بن کر آئی ہوگی کہ جب آٹا گون رہا ہوگا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی, جب روٹی بن رہی ہوگی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی, آئے ہائے جب سالن پکا رہی ہوگی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی, جب کپڑے دھوئے جا رہے ہوں گے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی, رات کی تاریکی ہوگی قرآن کی تلاوت, دن کا اجالا ہوگا قرآن کی تلاوت. ارے جہاں ہم وقت قرآن کی تلاوت ہوگی خدائے پاک کی قسم اس گھر کے اندر خدا کا نور ہی. اللہ
بے شک کون ٹال سکتا؟ اللہ نے بیٹا دیا تو بیٹے کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، ماں بیوہ ہو گئی اور ننھا سا بچہ یتیم ہو گیا۔ تو فیصلے اس کے ہوتے ہیں، نہ تیرے ہاتھ میں ہوتے ہیں میرے دوست، نہ میرے ہاتھ۔ بے شک اللہ اللہ، بچہ ذرا بڑا ہوا، 4-5 سال کا چلنے کے قابل ہوا، ماں نے انگلی پکڑی، مدرسے میں پہنچی، حافظ جی جو سامنے بیٹھا ہوا پڑھا رہا تھا جا کر یہ کہا کہ حافظ صاحب میں فلاں حافظ قرآن کی یا فلاں مولانا کی بیوہ ہوں جو اسی مدرسے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے، یہ ان کی معصوم امانت ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا وہی علم اعلیٰ آپ اس کو بھی بتا۔ بچے کو بٹھا لیا، جب اس کا پڑھانے کا نمبر آیا مولانا صاحب نے یا حافظ جی نے کہا کہ بیٹے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب بچے جیسے ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے نا تو بٹن دبانے کی دیر ہے، شروع ہو جائے گا نہیں، ٹیپ ریکارڈ کا بٹن دب گیا، اس نے سنا کہ یہ سنا ہوا ہے، لہذا اس نے آگے پڑھنا شروع کرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حافظ جی دیکھے کہ ٹک ٹک دی دم دم، اب نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا کروں، اس نے اعوذ باللہ پڑھی، 5 سال کے بچے نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد الحمدللہ پڑھی، الحمدللہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، 2.5 پارے پڑھتا چلا گیا، 3 پارہ مکمل ہوا، 4 مکمل ہوا، 5واں 6واں 7واں مکمل ہوا، اس کے بعد پارے پر پارے پڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ 15 پارے اسی بیٹھک میں پڑھ دیے، حافظ بیٹھا ہوا منہ تکتا رہا، بچہ پڑھتا رہا، جب 15 پارے پڑھ کے رکا، بچے کا پکڑا ہاتھ حافظ نے اور گھر پر پہنچا اور یہ کہا کہ میاں یہ اور بتا دے کہ کون سے مدرسے میں پڑھایا ہے یا کون سے حافظ کو بٹھا کر تو نے ٹیوشن لگایا۔ میاں نکل کر آئی اور کہنے لگی کہ حضرت گھر کے اندر کھانے کے لانے ہیں، لوگوں کے گھر کا کام کرتی ہوں کہ 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے، کہاں سے ٹیوشن لگاؤں گی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک حافظ دیکھا ہے، لیکن ایسا حافظ تو آج تک نہ دیکھا کہ 15 پارے پڑھتا چلا گیا اور ایک جگہ بھی متشابہ نہ لگا کہ اسے پڑھایا کہاں سے ہے۔ اللہ، اس میاں نے یہ کہا کہ اے حافظ جی نہ کسی مدرسے میں گیا ہے نہ کسی حافظ قرآن کے پاس بیٹھا ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ میرے باپ نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا اور جب اس کو دودھ پلانے کا نمبر آتا تھا میں دودھ بھی پلاتی جاتی تھی اور قرآن بھی اس کو پڑھ پڑھ کے سناتا، اور جب اس کو سنانے کا نمبر آتا تھا تو میں اس کو تھپکتی بھی جاتی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی جاتی تھی، جب یہ رویا کرتا تھا تو اس کو گود میں اٹھا کر میں پہلاتی بھی جاتی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی جاتی تھی۔ اسی قرآن کا صدقہ ہے کہ جب بچے نے بولنا شروع کیا ہے تو خدا پاک کی قسم مسلمانوں کے گھروں میں ایسے بچے بھی ہوتے تھے کہ 15 پاروں کے حافظ بن جایا۔ اللہ